میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، 27 سال سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر لعنت، فلعنت اللہ علی من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی سے سلام کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں، اپنے گھر کا داماد بدعتیوں کو بنا رہے ہیں، وہ سوچیں۔ اور روزانہ وہ بدعتی داماد تمہارے گھر پہ آ کر کھاتا ہے، پیتا ہے، اور تم اپنے داماد اس بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو کہ ایک آدھ اچھا کام کر لیں، لوگ ہمیں مسلمان کہیں۔ 2-4 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، مثال پر غور کیجئے گا، 2-4 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، 2-4 روزے رکھ لینے سے، 2-4 اسلامی کام کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ ایک جاہل انسان اپنی جہالت میں مشہور ہے، 2 نمازیں پڑھ لی، 2 روزے رکھ لیے، 2 مسکینوں کو فقیروں کو کھانا کھلا لیا، تو 2-4 اچھے کام کر لینے کی وجہ سے اس انسان کو پورا کا پورا مسلمان کیسے مان لیا جا سکتا ہے؟ جب بجلی کے کھمبے کو 2-4 پتوں کی وجہ سے آپ آم کا پیڑ نہیں کہہ سکتے، تو 2-4 اچھے کام کرنے کی وجہ سے آپ کو مسلمان کیسے مانا جائے؟ آم کا پیڑ تبھی مانا جائے گا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو، اور اس میں آم کے پھل بھی لگ رہے ہوں، تب وہ آم کہلائے گا۔ جب اس کا جڑ بھی آم کا ہو، اس کے ٹہنیاں، اس کی شاخیں بھی آم کی ہوں، اس کے پتے بھی آم کے ہوں، اور اس میں آم لگتا ہو، تب آپ کہیں گے آم کا پیڑ۔ آپ مسلمان اس وقت کہلائے جائیں گے جب آپ کی جڑ اسلامی ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کی سوچ اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کا رہن سہن اسلامی ہو، آپ کی شادیاں اسلامی ہو، آپ کے طریقے اسلامی ہو، آپ کی عبادات اسلامی ہو۔ یہ سب کام جب اپنی جڑ سے جڑے ہوئے ہوں گے اور اسلامی ہوں گے، تب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ حضرت سلیمان تیمی کے جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے ایک گناہ میں نے کر لیا تھا، اس گناہ کی توبہ میں 27 سال سے کر رہا ہوں، آج اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی یا نہیں کی۔ اندازہ لگائیے، ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا، اور کیا کہہ رہے ہیں 27 سال سے اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا میری توبہ۔ اور ہم تو 27 سال پہلے ایک گناہ، ہم تو ایک دن میں ہزاروں گناہ کر جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا، اور 27 سال کے بعد آج تک میں توبہ کر رہا ہوں، اب میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے تو رو اس لیے رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی۔ تو پوچھا گیا تم کون سا گناہ کیے تھے؟ تو گناہ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، کوئی گناہ ہی نہیں۔ 27 سال پہلے پوچھا گناہ کون سا کیا؟ تو حضرت سلیمان تیمی نے کیا کہا تھا کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ بدعتی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگا لیجئے۔ میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، 27 سال سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر لعنت، فلعنت اللہ علی من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی سے سلام کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ بدعتی سے سلام کر لیا تو 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی لڑکیوں اور اپنی بہنوں کی شادی بدعتیوں کو دے رہے ہیں، ان کے گناہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ سوچیں، اپنے گھر کا داماد بدعتیوں کو بنا رہے ہیں، وہ سوچیں، اور روزانہ وہ بدعتی داماد تمہارے گھر پہ آ کر کھاتا
سوچیں. اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. موضوع تو بڑا اچھا ہے لیکن ہے کون داخل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے, شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا, صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا, فجر کی نماز پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا, اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اور پھر نیتا بننے کے چکر میں, چناؤ جیتنے کے چکر میں, غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگا لیتا ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے اس کا کی انٹری کہیں اور ہو جاتی ہے. یہ منظر دیکھنا ہو تو آج کے زمانے میں تم دیکھ سکتے ہو. یہ کوئی جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے, ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک ہے تمہارا تہوار تم کرو, ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں, لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو, ہیپی دیوالی, ہیپی ہولی, معاف کیجئے گا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے, 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, نہیں لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تم اپنے دین پر رہو, ہم اپنے دین پر رہے. نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو, نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے. نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پر مبارکباد دو, نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے. تم اپنا تیوہار کرو, ہم اپنا تیوہار کر رہے ہیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر, صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے, ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں, ہندو مسلم بھائی چارہ, اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے, اس میں فائدہ کیا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے, ہمیں رکنا ہے, چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو, ہمیں رکنا ہے. جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے, جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے, ہم نہیں کر سکتے. انسانیت کی مثال قائم کرو. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے, بیمار ہے, آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ, اسپتال لے جاؤ. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے, آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. انسانیت جتنی ہو, مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے. اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے.
ہمیں آدھا ادھورا نہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے. جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب ہم کسی سے ملیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ. جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہو اور خیریت پوچھ رہے ہو تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ. جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ. جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چڑھ رہے ہو یا چھت پہ چڑھ رہے ہو، سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہو تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہو یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو اور نیچے اتر رہا ہو، یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہو یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہو تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہو تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے الحمدللہ. اللہ کی حمد و ثنا. مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے، مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے، ماں باپ سے ملیں تو اللہ کا نام لیا جائے، گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں. اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں، اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں. اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو. جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں، اللہم باسمک اموت واحیا. ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو، 10 بار سبحان، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر. تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے. کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے، اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل. ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں، ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں. اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں، اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں ذرا سوچیے. پانی کا ایک گلاس ہے، جگ ہے ہمارے پاس، لوٹا پانی کا ایک جگ ہے اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں. اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا. 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا. آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں. پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا، 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا. جب تک ڈلا تھا، جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق. جرجیت صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے. آپ کے ہاں زردہ بنتا ہے؟ زردہ، ارے وہ میٹھا چاول ہوتا ہے، ادھر نہیں بنتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے. تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے. آپ کے یہاں کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا، جلیبی میں ڈالا جاتا ہے، پلاؤ میں بھی ڈالا جاتا ہے رنگ.
آپ جائیے اور 2 روپے کا 5 روپے کا کھانے والا رنگ کسی دکان سے لے آئیے اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجئے. 2 دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے, 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا. آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا, جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا. اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے, ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے, نہیں ہوگا. اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے, وہ بھی نہیں ہوگا. نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا ہے. دونوں ایسے گھل گئے ہیں, ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا, یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق. جب ہم اسلام میں آ گئے, مسلمان بن گئے, تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے. یہ ہونا چاہیے. پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے.